الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. محترم بھائیو، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں. ظلم 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 اور ظالم ہے کیا چیز، اور یہ کس بھیڑیے کا نام ہے؟ میرے بھائی، ظالم وہ ہیں جنہوں نے گلوبل وارمنگ کر کے اس دنیا کا سانس گھونٹ دیا. ظالم وہ ہیں جنہوں نے اپنے فائدے کی خاطر دین و ایمان کا سودا کر لیا. ظالم وہ ہیں جنہوں نے سائنس کو مذہب سے الگ کر دیا. ظالم وہ ہیں جنہوں نے دنیاوی علوم کو نظر انداز کر دیا. ظالم وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے لیبارٹریوں اور تجربہ گاہوں کو کبھی توقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھا. ظالم ہر وہ شخص ہے جس نے اس زمین پر کسی نہ کسی شکل میں اپنے گناہوں کی گندگی کو پھیلایا. ظالم وہ ہیں جو ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں، گھناؤنے کھیل کھیلتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہر کسی سے مسلمان اور ایمان والا ہی کیوں ڈسا اور ٹھگا جاتا ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ مومن آدمی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. ہم ایمانداروں میں ایسی کیا کمی ہے کہ ہم ہمیشہ سازشوں کا شکار ہوئے چلے جاتے ہیں؟ کیا کفار کے پاس 2 آنکھوں، 2 ہاتھوں اور 1 دل و دماغ سے زیادہ اعضاء ہیں؟ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایک عرصے سے بنانے والوں کی فہرست کے بجائے صارفین کی فہرست میں ہیں؟ ہمیں رہنما ملے تو بکاؤ، اساتذہ ملے تو کم فہم اور نکمے، یونیورسٹیاں ملیں تو ناکارہ، مدارس ملے تو قید و بند اور محدود ذہن کی چہار دیواریں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. مسلمانوں، اللہ کے واسطے اپنی زندگی کی ترجیحات کو بدلو، قرآن و حدیث اور سائنس والے بنو. دنیا میں چلنا سیکھو، بنجر زمین کو زرخیز بنانا سیکھو. سازشیں سازشیں اور سازشیں، یہ سب حد ہو چکی ہے. سازش والا چورن ہمیں بہت کھلایا گیا، اب بدہضمی ہونا شروع ہو گئی ہے. یا تو اپنا طرز زندگی بدل لو یا یہودیوں اور کفار کی سازشوں کا رونا روتے رہو. نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے اے بھولے مسلمانوں. محترم حضرات، ذرا آپ یاد کریں کہ مدتوں سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا ہونا ایک معمول. 9/11 کے بہانے اسلام کے دشمن نہ صرف افغانستان و عراق کو نگل گئے بلکہ پوری دنیا کی میڈیا کو استعمال کر کے جہاں تک ممکن تھا اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ہم مسلمان دیکھتے رہے. مسلمانوں پر طرح طرح کے بموں اور کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال ہوتا رہا اور کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کی لاشوں کے انبار لگتے رہے، اور ہم انسان دیکھتے رہے. برما میں ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور جو باقی بچے تھے انہیں جنگلوں اور بیابانوں میں جانوروں کی طرح ہانک دیا گیا، اور یہ ماڈرن دنیا بالکل خاموش تماشائی بنی رہی. پھر یہ ہوا کہ دنیا میں ہر ایرا غیرہ اٹھا اور ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا ہے. کوئی اسے جلا رہا ہے، کوئی اسے پھاڑ رہا ہے، حتیٰ کہ محسن انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں، تضحیک انداز میں فلمیں بنتی رہیں، مگر جدید دور کے جدید انسانوں نے اسے آزادی رائے کا نام دے کر نظر انداز کر دیا. شام، فلسطین، چائنا، افریقہ، انڈیا، افغانستان، عراق اور نہ جانے کہاں کہاں مسلمانوں پر تاریخ کے بدترین قسم کے تشدد ہوتے رہے، ان کے جسموں کے چتھڑے اڑتے رہے. دنیا بھر میں بے گناہ مسلمان عورتوں کی عزتوں کے جنازے نکلتے رہے، وہ چیختی رہیں، تڑپتی رہیں، اور آج کے ترقی یافتہ انسان انٹرنیٹ پر بیٹھ کر یہ سب تماشا دیکھ رہا ہے. کوئی محمود غزنوی نہیں آیا اور نہ ہی کوئی طارق بن زیاد، سب تماشا دیکھنے والے. انٹرنیٹ پر بے حیائی اور بدکاری دیکھنے کا عادی یہ انسان انسانیت کی تمام حدود کو پار کر گیا. ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش ہوتی رہی، مسلمان کی تذلیل ہوتی رہی، اور ہم سب ان فلموں اور ڈراموں سے لطف اندوز ہوتے رہے. سعودی عرب میں بھی سینما ہال بننے لگے.
سارے حکمران شیطان کے غلام بن گئے اور عوام گونگی بہری مخلوق دنیا میں زنا، بدکاری اور قوم لوط کے فعل کو لیگل کر دیا گیا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. شرک و بدعت کے وائرس نے مسلمانوں کے دین کو تباہ کر دیا. داڑھی اور حجاب ہمارے یہاں بھی دقیانوسی کی علامت بن گئی. ماں بہن اور بیٹی ATM مشین بن کر رہ گئیں. غرض ہم اس دنیا کی اتنی بدترین مخلوق بن گئے کہ اسلامی دنیا کی تاریخ میں یہ مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. ہر گناہ، ہر جرم ہم نے اپنے اوپر حلال کر لیا، حتیٰ کہ اب گناہوں کا احساس بھی ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا. پر ہم بھول گئے کہ ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے. اس کے فرشتے ہمارے کندھوں پر ہمیشہ موجود ہیں. وہ ہماری رسی ڈھیلی کرتا گیا اور ہم ذلت کی گہرائیوں میں گرتے چلے گئے. ہم کلمہ بھی پڑھتے رہے اور شیطان کا ساتھ بھی دیتے رہے. کوئی ننگے بابا سے تو کوئی اجمیر والی سرکار سے اپنی حاجتیں طلب کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے؟ اسلام کا نام لے کر اسلام کے ساتھ وہ گھناؤنے کھیل کھیلے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے انسان کی روح کانپ جائے. مگر ہم مسلمان بھی وہ بھول گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عیش و عشرت کے مزے لینے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ یہ دنیا تو ایک امتحان اور آزمائش گاہ ہے جس سے ہم سب لوگ غافل ہیں. پھر اللہ کی پکڑ آ گئی. ان بطش ربک لشدید. تو نے تو کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا. مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے. پہلے اللہ ہمیں اپنے گھروں کی طرف بلاتا رہا، مؤذن کہتا رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، پر ہم جانے کو تیار نہ تھے. پر ابھی اگر ہم جانا بھی چاہیں تو اس نے اپنی مسجدوں کے دروازے ہم پر بند کر دیے. اور تو اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے دروازے بھی کچھ دنوں کے لیے بند ہو گئے. عمرہ پر پابندی لگ گئی. امسال حج بھی بہت ہی محدود پیمانے پر لوگوں نے ادا کیا. تو کیا یہ سب محض ایک وبا ہے یا ہمارے رب کی شدید ناراضگی؟ حیرت ہے اب بھی مسلمان ہوش میں نہیں آ رہا ہے. ابھی بھی وہ اپنی نفس پرستی میں ڈوبا ہوا ہے. اے خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسان، اب تو اپنے رب کی طرف پلٹا. اس کا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. تم اس کی طرف پلٹو تو، رجوع تو کرو. چلے آئیں اب تو ہم سب توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں. موت سامنے کھڑی ہے، عبرت ناک موت. بہت سے ایسے لوگ بھی مر گئے جن کا کفن اور جنازہ بھی نہ ہوا. ان کے ورثہ ان کے آخری دید سے محروم ہو گئے. اور بعض جگہوں پر تو ایسا بھی ہوا کہ انسانوں کو شاپنگ بیگ میں بھر کر جانوروں کی طرح گڈھوں میں پھینک دیا گیا. مسلمانوں، اب تو قرآن کو کھولو. اب تو دیکھو کہ تمہارا رب تم سے کیا کہنا چاہتا ہے. اور کچھ نہیں تو اس موقع پر قرآن پاک کی اس ایک آیت پر غور کر لو. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے پگھل جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے سامنے جھک جائیں؟ سوچئے، اللہ را سوچئے. ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آخری موقع ہو، اس لیے اللہ را اس موقع کو نہ گنوائیں. اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں، اس کو راضی کر لیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. میرے پیارے بھائیو، ذرا غور کرو. آج پوری دنیا خاموش، سنسان اور ویران ہو چکی ہے، اور محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے فضاؤں میں صدائیں گونج رہی ہوں کہ بتاؤ کائنات کا بادشاہ کون، بتاؤ تمہاری اس رنگین دنیا کا بادشاہ کون. لیکن یہ صدائیں کہاں سنائی دیں گی، کیونکہ سب کو تو اپنی اپنی زندگی کی پڑی ہے. اور ایسے حالات میں بھی انسان اپنے خالق سے رجوع کرنے سے باز ہے، جبکہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ مظلوم کی آہ
دکھی دل کی آہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کائنات کے حضور پہنچتی ہے، اور پھر ان آہوں کی سنوائی بھی خوب ہوتی ہے۔ دنیا میں ہونے والے مظالم اپنے حدوں کو چھونے لگے تھے، کتنی آہیں ہر لمحے آسمانوں کی طرف اٹھتی رہیں، کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ شاید آج یہ خوف، ہراس اور وبا اور لاک ڈاؤن ان مظلوموں کی آہوں کا نتیجہ ہے۔ شاید ابھی وقت باقی ہے اپنی کوتاہیوں کی، اپنی نافرمانیوں کی اور خالق کائنات کی حقانیت کو تسلیم کرنے کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ دکھائی دینے والا وائرس ہمیں بھی اس دار فانی سے غائب کر دے۔ میرے بھائی، جسم کو بیماری لگ جائے تو مارے مارے پھرتے ہیں۔ ہمیں اگر ہمارے جسم کو بیماری لگ جائے تو ہم مارے مارے پھرتے ہیں، مگر روح کے بیمار ہونے پر ہم کچھ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کسی کو چھونا نہیں، کسی کے پاس جانا نہیں، کسی سے ہاتھ ملانا نہیں، اس فانی زندگی کے لیے سب تسلیم، مگر دائمی و ابدی زندگی کے لیے ہم اللہ کے احکامات اور اس کے فرمان سے غافل ہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کی بلا و مصیبت سے ہمیں محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔